کیا آپ ایک فینٹیسی لور ہیں اور سپر ہیروز کو آئیڈلائز کرتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ایسی ٹاپ فینٹیسی سیریز کے بارے میں جو آپ کو نیٹ فلکس پر ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، ہاؤس آف ڈریگن۔ یہ ایک امریکن فینٹیسی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ یہ کہانی مارٹن 2018 ناول بلڈ اینڈ فائر پر بیس ہے۔ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ اپنے والد کی موت کے بعد دو بہن بھائی تخت کے لیے لڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے جسے ڈانس آف دی ڈریگن کہا جاتا ہے۔ نمبر 9، دی لارڈ آف رنگ، دی رنگ آف پاور۔ یہ کہانی امریکن فینٹیسی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ یہ کہانی JRR ٹولکن کی دی ہابٹ اور دی لارڈ آف دی رنگ کے واقعات کے ہزاروں سال پہلے مڈ ارتھ ہسٹری پر بیس ہے۔ یہ کہانی امن کے دور میں شروع ہوتی ہے اور مڈ ارتھ کے سیکنڈ ایرا میں ہونے والے تمام واقعات کا احاطہ کرتی ہے، جس میں طاقت کے حلقوں کی تشکیل، ڈارک لارڈ کا عروج، آئس لینڈ کنگڈم، نومیرون کا زوال اور ایول اور انسانوں کے درمیان اتحاد شامل ہے۔ نمبر 8، دی سیڈ مین۔ یہ ایک امریکن فینٹیسی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ یہ کہانی سیڈ مین نامی ایک خیالی وجود کے بارے میں ہے۔ جب سیڈ مین عرف ڈریم، جو کہ تمام خوابوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو 1 صدی سے زیادہ عرصے تک قید کر لیا جاتا ہے، تو اسے اس کی غیر موجودگی میں پیدا ہونے والے افراتفری کو دور کرنے کے لیے مختلف دنیاوی اور ٹائمز لائن کا سفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 7، واریر نن۔ یہ ایک امریکن فینٹیسی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی نوجوان لڑکی کی ہے جو مردہ خانہ میں اٹھنے کے بعد جو خود میں ناقابل فہم پاور کو محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ اسے شیطانوں کا شکار کرنے اور نن کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، اور پھر اسی کے چلتے وہ اچھائی اور برائی کی جنگ میں پھنس جاتی ہے۔ نمبر 6، وینسڈے۔ یہ ایک امریکن فینٹیسی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ یہ کہانی سمارٹ، سارکاسٹک، اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی وینسڈے ایڈم کی ہے، جو ایک اکیڈمی میں شرکت کے دوران اپنی ابھرتی ہوئی نفسیاتی صلاحیتوں میں مہارت حاصل کرنے، قتل کے ہنگامے کو ناکام بنانے اور اس معمہ کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے جس نے 25 سال قبل اس کے والدین کو گھیر لیا تھا۔ نمبر 5، تھیوڈیسیا۔ یہ ایک انگلش لینگویج فینٹیسی ایڈونچر ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ یہ کہانی ایک نڈر، ہوشیار 14 سالہ لڑکی تھیوڈیسیا کی ہے، جو ایک آثار قدیمہ کے ماہر اپنے والد اور والدہ کی بدولت اینشین ایجپشین ہسٹری میں جی رہی ہے، جو کہ لندن کے میوزیم آف لیجنڈز اینڈ اینٹیکوٹیز کو چلاتی ہے۔ نمبر 4، اسٹرینجر تھنگ۔ یہ ایک امریکن سائنس فکشن ڈرامہ سیریز ہے جس کا آغاز 1980 کے دوران انڈیانا کے ایک فکشنل ٹاؤن آف ہاکن سے ہوتا ہے۔ 1918 کی دہائی میں انڈیانا میں نوجوان دوستوں کا ایک گروپ جو کہ ایک خفیہ حکومتی کارناموں پر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، جب وہ رزلٹ تلاش کرتے ہیں تو ایکسٹرا آرڈینری مسٹریز کا ایک سلسلہ کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، دی امبریلا اکیڈمی۔ یہ ایک امریکن سپر ہیرو فینٹیسی ڈرامہ سیریز ہے۔ 1980 میں ایک دن رینڈملی کچھ ایسی خواتین کے ہاں 43 بچے پیدا ہوئے جن میں ایک دن پہلے تک پریگننسی کی کوئی علامت نہیں دکھائی دی۔ ان میں 7 بچوں کو ایک ارب پتی صنعت کار سر ریگنال نے گود لے لیا، جو کہ امبریلا اکیڈمی بناتا ہے اور اپنے بچوں کو دنیا کو بچانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ان کی نو عمری کے سالوں میں ہی اگرچہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے اور ٹیم ٹوٹ جاتی ہے، مگر وہ وقت کی طرف تیزی سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جب اس کلین کے 6 زندہ بچ جانے والے ممبرز کو ریگنال کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو اس پر وہ دوبارہ متحد ہو جاتے ہیں، جو ایک اپنے والد کی موت سے جڑے ایک معمہ کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، لیکن مختلف شخصیات اور قابلیتیں پھر اسے اسی اجنبی خاندان کو الگ کر دیتی ہیں۔ نمبر 2، انٹرویو ود دی ویمپائر۔ یہ ایک امریکن گوتھک ہارر اینڈ ویمپائر ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ سال 2022 میں ویمپائر دبئی میں رہتا ہے اور معروف صحافی ڈینیل کو اپنی زندگی یا بعد زندگی کی کہانی سنانے کی کوشش کرتا ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں نیو اورلینز میں شروع ہونے والے پیوس کی کہانی ویمپائر لیسٹر ڈیو اور ان کے بنائے ہوئے خاندان کے ساتھ اس کے تعلقات کی پیروی کرتی ہے، جس میں نوعمر کلوڈیا بھی شامل ہے۔ یہ ویمپائر خاندان نیو اورلینز اور اس سے بھی آگے لافانی ہے۔ جیسا کہ انٹرویو دبئی میں جاری ہے، ڈینیل نے لیوس کی کہانی کے پیچھے کی سچائیاں دریافت کی۔ نمبر 1، دی ویچر بلڈ اوریجن۔ یہ ایک فینٹیسی منی سیریز ہے۔
دی विचर के वाक़या से 1000 साल पहले 11 की दुनिया में 7 आउटकास्ट एक ताकतवर सल्तनत के खिलाफ जद्दोजहद में अफवाज में शामिल होते हैं। ये कहानी एंशियंट 11 सिविलाइजेशन को भी एक्सप्लोर करती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने अजीज़ व अकारिब का ख्याल रखिए। गुड बाय।